السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے اپنی پریشانیوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے۔ پھر انسان نیک بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہو جاتا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تہجد کے اندر بھی اٹھتا ہے اور نماز تہجد کا اہتمام بھی وہ کرتا ہے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس نے بے شمار ظلم و زیادتی معاشرے کے اندر کر رکھی ہوتی ہے، کسی کا حق مار رکھا ہوتا ہے، اس کو کمائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کو کھانے پینے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کو اچھائی اور برائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تہجد ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالی ہر کسی کی قبول نہیں فرماتا ہے۔ 5 ایسے آدمی ہیں کہ جن کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال وہ چاہیں کتنے ہی سجدے کرتے رہیں، چاہیں ساری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہیں کر لیں گے، استغفار نہیں کر لیں گے، اپنے دامن کو غلطیوں سے، گناہوں سے صاف نہیں کر لیں گے، جب تک ان کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ چاہے وہ کتنی ہی تہجد پڑھ لیں، چاہے ساری رات وہ تہجد پڑھتے رہیں۔ 5 ایسے لوگ ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ جانیے، سمجھیے، اور اگر ان 5 لوگوں میں ہم اور آپ بھی اگر شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو پھر خدا را آج ہی توبہ اور استغفار کریں، غلط کاموں سے بچیں تاکہ ہماری نماز تہجد قبول ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین فیصلے ہمارے حق میں ہوں۔ تو وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا شخص ہے ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا، دوسروں کے ڈر سے تہجد ادا کرنے والا، اللہ تعالی کی عبادت میں دکھلاوے کو شامل کرنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو عبادات کو اللہ تعالی کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، لوگ مجھے تہجد گزار کہیں گے، نیک اور دیندار کہیں گے، اس نیت سے وہ اگر نماز تہجد پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی صرف خالص نیت کے ساتھ کی جانے والی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ جس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس عبادت کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی سی بھی عبادت ہو، نماز تہجد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہماری عبادت ریاکاری، دکھلاوے سے بالکل پاک ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے لیے کریں، اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس کی کوئی بھی عبادت حتیٰ کہ تہجد قبول نہیں ہوتی، وہ ہے ریاکار، دکھاوا کرنے والا۔ اور جو دوسرا شخص ہے وہ ہے حلال رزق نہ کمانے والا، کہ جس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میں کیا کما رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، بس صرف کمانے سے مطلب ہے، اس کے پیسہ آنے سے مطلب ہے، اسے تمیز نہیں ہے کہ مجھے اچھا پیسہ کمانا چاہیے، مجھے حلال پیسہ کمانا چاہیے۔ اس کا کھانا حلال نہیں ہے، پینا حلال نہیں ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے، اس کا پہناوا حلال نہیں ہے، تو کہاں سے اس کی عبادت قبول ہو جائے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی کمائی حرام ہے، ناپاک مال کھاتا ہے، تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے تہجد اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول کرانی ہے تو ہمیں اپنی کمائی اور اپنے کھانے پینے اور اپنے پہننے کی چیزوں کو پاک رکھنا ہوگا، حلال رکھنا ہوگا۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ اور جو تیسرا شخص ہے وہ ہے ظالم،
یعنی دوسروں کا حق مارنے والا، ناجائز قبضہ کرنے والا، وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان کی عبادات کو بھی اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ جو ظالم ہوتے ہیں نا، بے وجہ کسی کو ستاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، ناجائز کسی کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کی جان لینے کے در پہ رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جو اس طرح کے ظالم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ تہجد ہی کیوں نہ پڑے۔ اس لیے ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، ہمیں ظلم کسی پر بھی نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پر اور ادنا سی ادنا مخلوق پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی آہ اللہ رب العزت کے عرش کو چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ اس کی ایک آہ جو ہے ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا شخص ہے ظالم، کہ جو دوسروں کا حق مارنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے حق کو غصب کرنے والا ہوتا ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جو چوتھا شخص ہوتا ہے وہ ہے کینہ اور حسد رکھنے والا، بغض، عداوت، نفرت رکھنے والا، جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے یا نفرت رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی دلوں کی صفائی کو دیکھتا ہے، دلوں کی حالتوں کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل کے اندر نفرت ہوگی، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، اس کے دل کے اندر صفائی نہیں رہ سکتی۔ جب اس کا دل ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کینے سے، نفرت سے، عداوت سے، حسد سے، جھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ ہماری ہر عبادت حتیٰ کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی طرح سے قبول ہو۔ تو یہ چوتھا شخص ہے۔ اور جو پانچواں شخص ہے، میں نے 5 لوگوں کو بتانے کو کہا تھا، تو پانچواں جو شخص ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، جو شخص والدین کو تکلیف دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کی دعائیں اور اس کی عبادات اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں اور نماز تہجد کے ذریعے ہم اپنی بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مراد کو پانا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے دل کو جیتیں، ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کے ہر موقع اور ہر لمحہ خیال رکھیں، تاکہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اس لیے دونوں ہی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، دونوں کی خدمت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔